یہ سوال ہے جی ابو ظبی سے احتشام مجید صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جی میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے. تھینک یو ویری مچ احتشام صاحب. وہ کہتے ہیں میرا تعلق راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہے. میں ابو ظبی میں ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں. حال ہی میں ایک خبر دیکھنے کو ملی کہ جامعہ بنوریہ کراچی نے فتویٰ دیا ہے کہ پب جی گیم کھیلنا حرام اور کھیلنے والا کافر ہے. مہربانی فرما کے تھوڑی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بھائی یہ جامعات اور مولوی حضرات ان کی ایک اپنی دنیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ اس حد تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا کہ بھائی کھیلنا حرام ہے اور کھیلنے والا کافر ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. اصل بات یہ ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے. اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا خمر. خمر مخمورہ، وہ چادر، وہ اوڑھنی، وہ دوپٹہ، وہ شال جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے اس سے بچو. یہاں ہم نے اس کو بالکل گھسیڑ دیا شراب میں. بھی الکوہل تو کئی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. اگر الکوہل کا کانٹینٹ سعودی عربیہ میں نے کسی اخبار میں ہی پڑھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا الکوہل کا کانٹینٹ اتنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے اخباروں میں بھی کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے کسی کو گولی مار دی. بھئی اگر اس تک جا رہا ہے تو پھر اسے حرام سمجھو. ہمارے ہاں تو صورتحال اور طرح کی نا. ہمارے جو علامے ہیں اور وہ یہ مولوی حضرات ہیں ان کا مجھے سمجھ نہیں آتی. شراب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سمجھو تو صحیح، سمجھاؤ لوگوں کو. خمر ہے، خمر کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اس سے کروڑوں گنا خطرناک نشے ہماری نئی نسل ان کی لپیٹ میں ہے. کئی گنا. یہ عیش اوش پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے. وہ بھائی اس کا تم ذکر ہی نہیں کرتے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر چیز حرام. مثلا میسر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ جوا. حالانکہ وہ صرف جوا نہیں ہے. ہر وہ آمدنی، ہر وہ انکم جس میں آپ کی محنت، منصوبہ بندی، محنت ذہنی ہو سکتی ہے، جسمانی ہو سکتی ہے، وہ اگر نہیں ہے وہ آمدنی جائز نہیں ہے. مثلا اگر کوئی آدمی ایک گھر بنائے کرائے پہ چڑھا دیتا ہے تو وہ بظاہر تو نہیں کچھ کر رہا، لیکن اس نے کیا ہے جس کے نتیجے میں اس نے وہ گھر بنایا، اس کو رینٹ کیا، یہ وہ سارا. تو ہم نے اس کو گھسیڑ دیا صرف جوئے میں. غلط ہے. میری انٹرپریٹیشن جو ہے، میں آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف قرآن. تو ہم کیا، وہ سارے گھرانوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم تو بچپن سے ماؤں کو دیکھتے آتے ہیں کہ تہجد کے بغیر کبھی سنا نہیں. میری والدہ کو میرے والد مذاق میں کہا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کو تو سوائے نماز کے، اور نسیم حجازی ایک ناول نگار ہوتے تھے، اسلامی قسم کے ناول لکھتے ہیں، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. یہ اس حد تک جی کافر ہے اور حرام. تو سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ یار اگر اس سے اموات ہو سکتی ہیں، خودکشیاں ہو سکتی ہیں، الٹا سیدھا ہو، تو اس سے اجتناب برتو. یکدمی آخر اس پہ پہنچ جانا. تو ایک بچہ اگر وہ 12-14 سال کا، وہی بالغ بھی نہیں ہوا، وہ اگر وہ کھیل رہا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ کفر کیا ہے. کفر کا مطلب لوگوں کو ویسے بھی نہیں پتہ. کسی چیز کو چھپانا یا چھپی ہوئی چیز، یہ بہرحال ایک اور موضوع ہے، اس پہ آپ تسلی رکھیں. اگر کوئی بندہ سینسبلی کر رہا ہے اور نہ اس نے کسی کو گولی ماری ہے، نہ مارنی ہے، نہ وہ کو پاگل ہے، نہ وہ اتنا انفلوئنس میں آ گیا ہے، نہ وہ 24 گھنٹے اس میں گزارا تھا، تو پھر ٹھیک ہے. اور ملک ریاض صاحب نے 3-4 دفعہ میری فون پہ بات ہوئی. ملاقات جو واضح طور پہ مجھے یاد ہے صرف ایک ہے. میں نے ان کے کبھی کسی ادارے کا لین دین، مجھے پتہ نہیں وہ بندہ رہتا کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں اس آدمی کا آفس کہاں ہے. جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہوگا تو وہ میں نہیں جانتا، میں کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. اچھا، تو ملک صاحب ہمیشہ میری اس طرح کی اپیل پہ بڑا برا مناتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنا کالم نہ ضائع کیا کریں، آپ مجھے بتا دیا کریں. اور پیٹھ پیچھا ان کا آپ نے بات کی ہے. اور ایک دفعہ اس بچے کا داخلہ بھی انہوں نے وہ کرایا، وہ جو سیلف فائنانس اسکیم کے تحت. پھر وہ اس طرح کے 3 کام مجھے یاد پڑتے ہیں. میں باز نہیں آیا، میں نے کبھی ان کو براہ راست کال نیور. کالم پڑھ کے وہ گلا کرتے ہیں کہ میں کتنی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنا کالم کسی اور موضوع پہ لکھ لیا کریں، اس پہ ضائع نہ کیا کریں، میرے ذمہ لگا دیا کریں کام. یہ اس آدمی کی خوبصورتی ہے، بڑائی ہے.
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرا کیا لینا دینا بھائی؟ میں تو جانتا نہیں وہ آدمی رہتا کہاں ہے. اور پھر 10 مرلے، اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ میں لاکھوں روپیہ ٹیکس دینے والا آدمی ہوں، اور اب سے نہیں، 2 سال سے نہیں، 4 سال سے نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد نہیں، بہت پہلے سے. تو 10 مرلے، اچھا دکھ مجھے الزام کا نہیں ہے، مجھے گھٹیا پن کا دکھ ہے. وہ 10 مرلے تم ڈال رہے ہو میرے کھاتے میں، تو ہوش کرو کہ تھوڑا بہت پروپ تو بندہ کر لیتا ہے، کوئی تھوڑی عقل کا ثبوت دو. تو یہ لیکن ہمارے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے کہ کتوں اور قافلوں میں دیرینہ رشتہ ہے. کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں. اب انہوں نے کوئی بندہ، حتیٰ کہ بندیاں بھی نہیں چھوڑی انہوں نے، جن کے انہوں نے نام نہیں. اور میں کہتا ہوں بھی کہ بھئی جس آپ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہو، میرے پاس آ جاؤ، چیلنج کرو، ڈیٹ دو، میں اپنے کیمرے لے جاتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے مینیجر کے پاس، چلتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھی اس کا اکاؤنٹ، اچھا جائیداد کہیں بھی ہو آن لائن چیک کی جا سکتی ہے، اچھا چلو میری اہلیہ کے نام پہ، میرے بچوں، میرے بھائی کے، میرے کسی دوست کے نام پہ، میرے کسی دور پار کے رشتے دار، میرے ماشاءاللہ بہن بھائی ہیں، مائی چلڈرن آر گرون اپ. میری بیٹی یونیورسٹی میں ہے، بیٹا میرا یونیورسٹی میں اب پہنچا ہے، بیٹی یونیورسٹی سے فارغ ہو رہی ہے، بیٹا میرا یونیورسٹی میں انٹر ہو رہا ہے. ان کے نام پہ، بھائی کے، کسی بہن کے نام پہ، بہنیں 3 میری باہر ہیں، ان کا لینے دینا. باقی جو ہے وہ خدا کا خوف کرو تم. اچھا، اور سب سے بڑی بات اور آخری پیغام، جس طرح تم نے کوئی نام نہیں چھوڑا، یہ جو کوئی بھی ہوگا، یہ گندگی کے ڈھیر ہیں جن کو زبانیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، جو چاہے کریں گے. ان میں سے کچھ لوگ، میں سب کا ٹھیکہ نہیں لیتا، میں کچھ لوگ تو ہیں جن کی میں قسم کھا سکتا ہوں، ان کو بھی نصرت جاوید جیسے درویش آدمی کو، وہ کلپتا پھر رہا ہے بیچارہ، اس بندے کو بھی آپ نے ڈال دیا. کو خدا کا خوف کرو. لیکن پھر وہی بات کہ اگر قافلے چلیں گے تو کتے بھونکیں گے، یہ چلتا رہے گا. تو کوئی سر پیر تو ہو نا. کسی زندگی کی کسی سٹیج پہ 10 مرلے کا پلاٹ، او بھائی، مائی چلڈرن اون پراپرٹی ان ڈیفینس. مجھے ڈیفینس پسند نہیں ہے، میں نے رہنا چاہیے نہیں. تو وائی شوڈ آئی؟ جو بندہ لاکھوں روپیہ سال کا ٹیکس دیتا ہو، اور اب سے نہیں، برس سے ہے، اور کوئی چاہت نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی اور کام کاروبار نہیں، ساتھ 50,000 آفرز، ٹیمپٹیشنز، یہ کر لیتے ہیں وہ. میں نے کہا یار چھوڑو، میرے پاس پہلے ہی بہت ہے، میں مدت ہوئی فل سٹاپ لگا چکا ہوں زندگی میں. بچوں کے لیے اچھی ایجوکیشن، اچھی تربیت، اور ایک ٹیک آف کا جو ہوتا ہے سامان، وہ کافی ہے. میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا، اولاد کا بھی نہیں، ایک حد تک ہے جتنا حکم ہے ہمیں کہ فیسیلیٹیٹ کرو، اچھی تعلیم، اچھی تربیت. تو اس طرح کی آخری بات کہ جو کوئی بھی یہ لوگ ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ایگزیکٹلی یہی بات. اس دفعہ لسٹ خیر بہت ہی لمبی ہے. یہ حامد میر کے ایک پروگرام میں میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو کیش لکھا ہے اس کا تو میں نے مجرا سن لیا، اس کا تو حساب کوئی نہیں ہو سکتا، پلاٹ تو بتاؤ. اچھا، آخری بات، جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں لسٹ نہیں پڑھ سکتا، اتنے لوگوں کے نام ہیں ان میں، اور میں کسی کا ذمہ داری نہیں لے رہا، نہ میں کسی کا ٹھیکیدار ہوں. تو پھر تم ڈوب مرو. اگر تمہارے ملک کا ہر اوپینین میکر، ہر میڈیا پریکٹیشنر، میں نہیں کھا رہا قسم کسی کی، if they are corrupt، تو پھر تم ڈوب مرو، اور اپنی اولادوں کے ساتھ ڈوب مرو کہ تم نے یہ پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارا مستقبل بھی کوئی نہیں. اگر یہ سارے ہی کرپٹ ہیں، میں تو نام پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں. اس میں کچھ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جس کی کبھی کسی حکومت کے ساتھ بنی نہ ہو، ضیاء الحق کی بھی جس نے جیلیں کاٹ لی ہوں، منہ اٹھا کے بات کر دینا. لیکن پھر وہی بات ہے، دلچسپ بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ قافلے چلتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.